بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی گہرائی کو اور اپنی طاقت کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی جب پکڑ فرماتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے، تو وہ سزا اس کے عین مناسب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نوازتا ہے تو وہ کسی مومن کو اگر نوازتا ہے تو وہ اس کے عین مطابق ہوتی ہے، کیونکہ ظالموں کو سزا جو دی جاتی ہے وہ ان کے ظاہری اور باطنی اعمال اور احوال کی مناسب اللہ تعالیٰ سزا تجویز فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا مکمل علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ جو مناسب سمجھتا ہے سزا دیتا ہے، اور جس کو مناسب سمجھتا ہے نوازتا ہے۔ کیونکہ ہماری عقل تو محسوسات کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کو چھو کر یا دیکھ کر یا سونگھ کر جن چیزوں کا علم ہوتا ہے، ہمیں تو ان محسوسات کا بھی جتنی دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تو محسوس کے علاوہ غیر محسوس چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اسی لیے فرمایا یہاں آیت میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے لیے اللہ ہی کے پاس ہیں سارے خزانے، تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم اللہ رب العزت والجلال کے پاس ہے۔ غیب کی جتنی باتیں ہیں، سارے غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور ان کو کھولنے کی چابیاں سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جو چیز ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہمیں تو آنکھوں سے دکھنے والی چیزوں کا بھی مکمل علم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اپنے جسم کا بھی معلوم نہیں کہ ہمارے جسم میں اس وقت جو اعضاء کام کر رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، چجائے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں تمہیں دکھتی ہیں اور جو چیزیں تمہیں دکھتی بھی نہیں اور تمہیں معلوم بھی نہیں، آئندہ کیا ہونے والا ہے، کہاں کس کا اولاد ہونے والی ہے، کس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں، تم کیا کھانے والے ہو، تمہاری اولاد کیا کھانے والی ہے، تمام غیب کی باتیں اللہ نے فرمایا وہ تمام کا تمام اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ کا علم ایسا وسیع ہے، ایسا بلند ہے
کہ ہر چیز اور ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، زمین میں ہو یا آسمان میں، خشکی میں ہو یا سمندر میں، سب کا علم اللہ کو ہے۔ حتیٰ کہ لکھا ہے یہاں آیت میں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ نے ایسے ہی باتیں نہیں کرتے اللہ تعالی مبالغہ آمیز، بلکہ حقیقت پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، حتیٰ کہ درخت سے جو پتا جنبش کرتا ہے، ہلتا ہے یا گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں کہ کون سے درخت میں کیا حرکت ہوئی ہے، کون سا پتا گرا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو دانہ زمین کے اندر تاریکی میں چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ بڑھے گا یا خراب ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ اس دانے سے کتنا پھل نکلے گا، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہ کوئی دانہ جو زمین میں چھپا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، خواہ وہ زمین میں ہو یا تاریکیوں میں ہو، زمین کی کوئی تاریکیوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے احوال اور حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں درج ہیں۔ یہی اللہ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے مخلوقات میں جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اسی کو کسی نے کہا مثال دے کر کہ اگر سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی چلتی ہے تو اس کی چال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چال کو بھی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا، اور مقصد یہ ہے کہ ظالموں کو جب سزا ملے گی یا ملتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کن کرتوتوں کی بنیاد پر پکڑ آئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیجا اس کے اوپر انعامات ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جا رہا ہے۔ یہی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی گہرائی کو یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ کے پاس ہی غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اللہ کے علم، جس کا اللہ کو علم نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا خشک چیز یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔